अस्सलाम वालेकुम खातून साहब। इमरान खान का दूसरा मैसेज जो कि डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए था, वो भी आ गया हुआ है और बड़ी इंपॉर्टेंट उसमें बात की है उन्होंने 26th अमेंडमेंट के हवाले से और बाकी जो दीगर हमारे जो डोमेस्टिक इश्यूज़ हैं उनके बारे में। उसका भी ज़रा तज़िया करते हैं। साथ-साथ एक कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि इमरान खान का एक पॉलीग्राफ टेस्ट करवाया जाए, जिससे मालूम हो सके कि ये वो जो आपको पता नहीं कि लाई डिटेक्टर टेस्ट होता है। तो उससे वो पता चल जाएगा जी कि ये उन 9 मई का जो वाक़या हुआ था, क्या वो इस हवाले से झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं? तो ये इसका ज़रा देखते हैं कि ये पॉलीग्राफ टेस्ट जो है ये कितना ऑथेंटिक और कितना क्रेडिबल होता है। इसका भी ज़रा तज्ज़िया करते हैं। साथ-साथ इमरान खान का जो तोशाखाना केस जो 2 चल रहा था, उसकी कल भी हियरिंग जो है वो पोस्टपोन हुई और ये तमाम केसेज़ के साथ ऐसे ही हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसको थोड़ा-सा बदलना चाहिए। अब ख़ास तौर पे ये जो इंडिया-पाकिस्तान का मामला हुआ है, इसके बाद तो मज़ीद अब थोड़ी-सी ज़रा जेस्चर्स कुछ पॉज़िटिव आने चाहिए हुकूमत की तरफ से भी। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि इमरान खान के जो बच्चे हैं, दोनों का जो इंटरव्यू है, वो बहुत ही वायरल हो गया है। उसने वाक़ईतन ट्रेमर्स क्रिएट किए हैं और बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट लोग हैं बड़े ही मशहूर, मारूफ लोग, वो उसको रीट्वीट भी कर रहे हैं और उसके ऊपर कमेंट्स भी कर रहे हैं। और साथ-साथ जो पाकिस्तान इंडिया की जो सूरत-ए-हाल है, उसमें कई क्वेश्चन्स उठ रहे हैं और उसमें एक इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है। वो भी ज़रा देखने की ज़रूरत है क्योंकि देखें हमारे काफ़ी लोग जो हैं वो शहीद हुए हैं। सिविलियंस भी शहीद हुए हैं और 13 के करीब जो हैं वो हमारे अफ़वाज के लोग जो हैं वो शहीद हुए हैं। तो वो किस लिए ये सारा कुछ सिलसिला हुआ और दूसरी तरफ हमने देखा कि इंडिया की तरफ इस तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ। तो ये जो लोग शहीद हुए हैं, ज़ाहिर है ये पाकिस्तान की हिफाज़त करते हुए सही मानों में जिसको कहते हैं कि जो कहते हैं कि वो वर्दी में जो होता है वो तो वैसे ही शहीद होता है। तो इस लिहाज से इसका भी तज़िया करते हैं। ट्रंप जो है उनका ट्रिप चल रहा है उसका भी तज़िया करेंगे और इन तमाम ऊपर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब असद फैज़ साहब और हमें जॉइन कर रहे हैं अमेरिका से, उनसे बात करेंगे। असद भाई अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसन साहब, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया जी, वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया और ख़ास तौर पे एक जो चीज़ जो है बड़ी इम्पोर्टेंट है और वो है इमरान खान का मैसेज जो उन्होंने दिया है डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए। कल आपने देखा था कि वो था उनका जो पाकिस्तान इंडिया के हवाले से। आज जो हमने पढ़ा उनका जो सेकंड पार्ट है, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ बल्कि सुना देता हूँ। उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तानी कौम को बैरूनी और अंदरूनी दोनों तरह के चैलेंजेस का सामना है। 26वीं आईनी तरमीम ने हमारे इंसाफ के निज़ाम का जनाजा निकाल दिया है और मुल्क इस वक्त मुकम्मल डिक्टेटरशिप में जा चुका है। सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल कानूनी करार देना उसी तरमीम का नतीजा है। ऐवानों में इस तरमीम के हक में वोट देने वाले तो सिर्फ कठपुतली थे और अहकामात की पासदारी कर रहे थे। दुनिया की किसी जमहूरियत में अपने शहरियों के साथ ऐसा मजाक नहीं होता कि उन्हें एहतजाज करने पर मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले कर दिया जाए। इस तरह के फैसलों से पाकिस्तान की जग हंसाई होती है। ये बिल्कुल सही बात है, वैसे इस पर मजीद बात करेंगे। 9 मई के वाकयात पे वो कह रहे हैं कि मैं अपने बच्चों को सजाएं देने के बजाय तवज्जो हिंदुस्तान समेत दीगर अंदरूनी और बैरूनी मसाइल पर मरकूज होनी चाहिए। ये वक्त नौजवानों को मुतहिद करने का है। जिन नौजवानों को मिलिट्री कोर्ट से 10-10 साल की सजाएं दिलवाई गई हैं, उनका जुर्म सिर्फ एहतजाज करना है। बारहा कहता हूं कि 9 मई की सीसीटीवी फुटेज निकलवाई जाए ताकि मालूम हो सके कि असल मुजरिमान कौन है और सजाएं किन को मिलनी चाहिए। यूं किसी आर्मी ऑफिसर के कहने पर कौम के नौजवानों के मुस्तकबिल को बर्बाद करना जुल्म है। 26वीं आईनी तरमीम का दूसरा नतीजा ये है कि जजेस अब सिर्फ एक सरकारी मुलाजिम की हैसियत रखते हैं और कोई आजादाना फैसला नहीं ले सकते। जजेस को एक फर्द वाहिद सब फैसले लिखकर देता है जो कि निज़ाम इंसाफ की मौत है। मेरे खिलाफ झूठे और बोगस मुकदमात इसलिए चल रहे हैं क्योंकि अदलिया आज़ाद नहीं है। अलकायदा ट्रस्ट केस समेत मेरे खिलाफ बनाए गए तमाम केसेस बोगस हैं, इसलिए मर्जी के जजेस लाने के बावजूद मेरी अपीलें मुसलसल इल्तवा में रखी जा रही हैं, जिसका मैंने अभी जिक्र किया। जिस दिन मेरे मुकदमात मेरिट पर सुनेंगे सबका खात्मा हो जाएगा। मेरा तमाम पार्टी अहदेदारान के लिए वाज़ेह पैगाम है कि वो तहरीक चलाने पर अपनी तवज्जो मरकूज रखें। मेरी पहली तरजीह तहरीक और पार्टी की तंजीम नौ है। जुनैद अकबर पर मुझे पूरा एतमाद है। अगर वो तंजीमी जिम्मेदारियों पर फोकस रखने के साथ साथ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी भी चला सकते हैं तो ये बात अच्छी होगी। ये जनाब उनका मैसेज आया है। इसमें मुख्तलिफ चीज़ें उन्होंने डिस्कस की हैं। व्हाट इज योर टेक ऑन इट सुबह? देखिए, इसमें कई चीज़ें बहुत अहम कही हैं इन्होंने। जो आखिर में जो बात कही है वो भी बहुत अहम है कि अब उन्होंने बिल्कुल ही नई लीडरशिप की बात की है। उन्होंने किसी अली अमीन की बात नहीं की, किसी गौहर की बात नहीं की, किसी की बात नहीं की। उन्होंने वो अब देख रहे हैं जुनैद अकबर के ऊपर। वो कह रहे हैं कि ये हम लीड करें। और दूसरी बात ये है कि खान साहब ने इस दौरान इसी तरह इन बिटवीन द लाइन ये कही है कि
پہلے جیسے ہمیشہ کہتے تھے نا خان صاحب، اگر آپ دیکھیں ان کے میسیجز تھے کہ ہم عدالتوں سے انصاف لیں گے، اب یہ بات نہیں کہتے وہ، کیونکہ عدالتوں پہ تو جس طرح خان صاحب نے خود ہی کہا کہ اپنی مرضی کے جج لاگے بٹھا دیے ہیں، 26 امینڈمنٹ آ گئی ہے، تو وہ تو کوئی انصاف کی کوئی توقع ہی نہیں رہی ہے۔ اب خان صاحب نے جو میسج دیا ہے وہ دیا ہے کہ اسٹریٹ پاور کے ذریعے ہی چینج آئے گا پاکستان میں، اور جنید اکبر کو ذمہ داری دی ہے۔ یہ بہت لیکن اصل میں جنید اکبر صاحب جو ہیں، یہ انہوں نے بھی کچھ ابھی تک کیا کچھ نہیں ہے، صرف باتیں شاتیں تو کرتے رہتے ہیں، لیکن ان کو کچھ نہ کچھ تو کرنا چاہیے تھا نا، جتنی ان کا فین فیئر کے ساتھ یہ آئے تھے اور جتنی امیدیں تھی لوگوں کی، وہ اس طرح یہ پورا نہیں ہوتے ان کے اوپر۔ اس میں اصل میں 2-3 وجوہات ہیں، لیکن آپ ایک بات یاد رکھیے گا، کئی مہینوں سے خان صاحب کو لوگوں سے ملنے نہیں دیا جا رہا تھا، نہ اپنے لائر سے نہ ان کی بہن سے، تو وہ جو پیغام دینا چاہ رہے تھے وہ پیغام پہنچ نہیں پا رہا تھا۔ جنید اکبر کو پہلے خان صاحب نے پریزیڈنٹ بنایا تھا کے پی کے کا، لیکن اس طرح کبھی کھل کے ذمہ داری نہیں دی تھی کہ جنید اکبر کو میں تمہاری طرف دیکھ رہا ہوں، تم لیڈ کرو گے، یہ پہلی دفعہ کہا ہے۔ اچھا، اس میں ہو یہ رہا تھا کہ جنید اکبر پریزیڈنٹ تو ہو گئے تھے، لیکن ان کے ارد گرد علی امین گنڈاپور اور گوہر اور یہ وہ نان سٹاپ مسلسل سیبوٹاج کر رہے تھے ان کی پاور کو، وہ کرنے نہیں دیتے تھے ان کو کوئی کام۔ ظاہری بات ہے، ہر پارٹی کا ایک کلچر ہوتا ہے، چونکہ وہ چیئرمین ہیں اور چونکہ وہ اکثر یہ کہتے تھے کہ بھائی میں چیئرمین ہوں، ہر بات میں کہتے تھے کہ میں چیئرمین ہوں، جب خان صاحب کی غیر موجودگی میں میری بات چلے گی، تو ظاہری بات ہے وہ اتنا زیادہ کانفلکٹ کریٹ کرتے تھے گوہر۔ لیکن اس دفعہ خان صاحب نے کھلا پیغام دیا ہے اور کہا جنید آئی ایم لوکنگ ایٹ یو، تو وہ میرے خیال سے آئی تھنک یہی وجہ ہے کہ خان صاحب سے ملنے نہیں دے رہے تھے کسی کو وہ۔ اور یہ جو 2-3 چیزیں مل کے ہوئی ہیں نا، ابھی آپ مجھے معلوم ہے نیکسٹ ٹاپک اسی پہ جانے والے تھے آپ، کہ یہ جو پچھلے 1 ہفتے سے 1.5 ہفتے سے کے پی کے ایم این ایز مینا خان اور یہ اتنے سارے ہر دفعہ پہنچتے تھے، وہ ہر دفعہ پہنچتے تھے علیمہ خان کے ساتھ کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے، روزانہ وہاں پہ ایک ہنگامہ برپا ہوتا تھا، روزانہ پوری سوشل میڈیا پہ ان کی ویڈیوز آتی تھی، سینکڑوں کے قریب ویڈیو آ رہی ہیں، تو اور پھر جو سونے پہ سہاگا ہوا وہ خان صاحب کے بیٹوں کا انٹرویو ہو گیا، تو ان سب سے مل ملا کے اتنا زیادہ پریشر جنریٹ ہوا ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اوپر کہ وہ مجبور ہو گئے کہ خان صاحب کو اپنے لائر سے، اپنی بہنوں سے ملنے دیں وہ یہی۔ اور اب حالانکہ مہینوں بعد ملاقات ہوئی ہے، لیکن جیسے ہی ملاقات ہوئی ہے خان صاحب کا پیغام باہر آ گیا ہے، تواتر کے ساتھ آیا، 2 دن آیا، 2 days in a row۔ ایک دفعہ انہوں نے جس طرح آپ نے خود فرمایا انٹرنیشنل ایشوز کو ایڈریس کیا ایک دم، اور اس دفعہ ڈومیسٹک ایشوز کو۔ اگر یہ خان صاحب کو اس طرح دیکھیں نا، اب یہ بات ثابت ہو گئی ہے نا کہ جب پی ٹی آئی کے لیڈرز نے، جب کے پی کے لیڈرز نے یہ ڈیسائیڈ کیا، اور یہ علی امین چلی امین نہیں ہے، یہ علی امین کو میں نے سنا ہے انہوں نے تو یہ بھی کہا ہے کہ پتہ نہیں یہ انٹرویو جو آیا ہے عمران خان کے دونوں بیٹوں کا یہ صحیح بھی ہے یا اے آئی جنریٹڈ ہے، اس طرح کی بکواس کی ہے انہوں نے، تو وہ تو بالکل ہی بیچارے گئے گزرے ہیں، ختم ہو چکے ہیں وہ بالکل ہی، وہ ملیں گے، وہ عمران خان سے خود نہیں ملتے اور بہانے کر رہے ہوتے ہیں کہ جو ہے مجھے ملنے نہیں دیا گیا۔ اینی ویز دا پوائنٹ از کہ جب پی ٹی آئی کے پی کے ایم این ایز ایم پی ایز جب پہنچے وہاں پہ اور صرف 4-5 دن پہنچے، اتنا پریشر جنریٹ ہو گیا کہ ان کو حکومت نے گھٹنے ٹیک دیے اور ان کو ملوانا پڑ گیا۔ یہی اگر یہ پہلے کرتے رہتے تو کتنا بالکل بالکل جناب علی، بالکل اگر یہ پہلے سے کرتے رہتے تو یہ دیکھیں نا، یہ حالات اس وقت بالکل ہی ڈفرنٹ ہوتے۔ خان صاحب کے میسیجز کرٹیکل موقعوں پہ ہمیشہ روکی، جب ڈرون اٹیک ہوا خان صاحب کا میسج نہیں آنے دیا انہوں نے، جب یہ شاید یہی وجہ ہے کہ دیکھیں نا جو پارٹی کے اندر ان فائٹنگ ہو رہی ہے، ابھی ہم نے دیکھا کنور چودھری کا جو پچھلا کل کا بیان تھا علیمہ خان صاحبہ کے حوالے سے، وہ بھی مطلب کتنا ایک ڈروگیٹوری اور بہت ہی عجیب طرح کا میسج تھا، انتہائی شرمناک بیان ہے وہ۔ کنور چودھری کو شرم آنی چاہیے یہ بات کرنے سے پہلے، جو قربانیاں آپ قربانیوں کو دیکھیں نا، یہ خان کی بہنیں تو پی ٹی آئی سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے ان کا، وہ تو خان کی بہنیں وہ جتنا رلتی پھیر رہی ہیں، روزانہ جا کے سڑک پہ بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں، روزانہ دھکے کھا رہی ہوتی ہیں، پولیس کے ہاتھوں ذلیل ہو رہی ہیں وہ، اور شوزر کو دیکھیں کبھی گھر سے نہیں نکلتی وہ، اور باتیں اتنی بڑی بڑی کرتی ہیں وہ۔ یہ کنور چوزب، علی امین گنڈاپور، گوہر،
یہ ایک وہی ٹیم ہے, یہ گورنمنٹ کی ٹیم ہے, یہ ویسے میں establishment کی بتاؤں, ٹیم ہے. جب تک کوئی اشارہ نہ ہو اتنی بڑی سٹیٹمنٹ یہ لوگ دے نہیں سکتے. ان کو کوئی نہ کوئی اشارہ دیا گیا ہے, ان کو کوئی نہ کوئی اس طرح کی کوئی بات کہی گئی ہے کہ جی عمران خان شاید اب ہسٹری ہیں, ان کو وہ واپس نہیں آ سکتے, اس لیے آپ اپنا جو بھی کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں. میرا خیال ہے کہ اس طرح کی کوئی بات ان کو کہی گئی, ورنہ علیمہ خان صاحبہ کو ٹیک آن کرنا یہ کوئی آسان بات نہیں ہے. دیکھیں, جس نے اگر یہ کسی نے ان کو اشارہ کیا ہے تو وہ اشارہ کروانے والا انتہائی بیوقوف و نااہل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کنول شوذب, وہ حضرت علی کا قول ہے نا کہ جب تک آپ زبان آپ منہ میں رکھیں تو اس وقت تک تو صحیح ہے, لیکن جیسے ہی آپ زبان کھولتے ہیں وہ سارے شکوک دور ہو جاتے ہیں آپ کے متعلق. تو اب کنول شوذب جب سے خاموش بیٹھی ہوئی تھی, لوگوں کو سمجھتے تھے کہ شاید یہ بھی بڑی پی ٹی آئی کی بڑی لیڈر ہیں, اور یہ اب انہوں نے اپنے آپ کو ایکسپوز کر دیا, انہوں نے اپنے آپ کو 2 کوڑی کا کر دیا ہے, ایکسپوز کر کے بالکل ہی ختم کر دیا ہے انہوں نے اپنے آپ کو. تو اس لیے میرے خیال میں اچھا یہ چھوٹے چھوٹے پگمیز جتنے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, اچھا ہے جتنا زیادہ وہ اپنے آپ کو ایکسپوز کریں وہ اتنا اچھا ہے وہ. ہاں اچھا جی, ذرا مجھے یہ بتائیے پولی گراف ٹیسٹ کا کیا معاملہ ہے؟ یہ کیوں حکومت جو ہے وہ اب کورٹس کے ذریعے پولی گراف ٹیسٹ کرانا چاہتی ہے؟ اور پولی گراف ٹیسٹ جو ہے یہ تو ہم نے بھی دیکھا ہے, امریکہ میں بھی دیکھا ہے کہ یہ تو کریڈیبل ہی نہیں ہوتا. تو یہ کیا ہوگا, اس میں کیا کوئی نئی سازش کے تانے بانے بنے جا رہے ہیں؟ جی 2023 میں اب سے 2 سال پہلے لاہور ہائی کورٹ نے ڈیسیژن اور اس دیا میں تھا آپ نے ایک آرٹیکل بھی لکھا ہے. جی میں نے آرٹیکل لکھا ہے, وہ ٹویٹ بھی کیا ہے. اور 2023 میں 2 سال پہلے لاہور ہائی کورٹ نے یہ ڈیسیژن دیا تھا کہ پولیگراف ٹیسٹ جو ہے وہ ایڈمیسیبل ہے. تو ابھی جو اے ٹی سی ہے, اینٹی ٹیررزم کورٹ, اس نے یہ کہا ہے کہ جا کے عمران خان کا ہم پولیگراف ٹیسٹ کریں گے. اچھا, یہ پولیگراف ٹیسٹ جو ہے وہ دنیا میں کہیں بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اس کی بڑی سمپل سی وجہ ہے. ایک تو یہ کہ یہ پولیگراف ٹیسٹ جس کو کہ لائی ڈیٹیکٹر کہتے ہیں, یہ لائی تو ڈیٹیکٹ کرتا ہی نہیں ہے. یہ آپ کی ہارٹ ریٹ, آپ کا پسینہ کتنا چھوٹ رہا ہے, یہ سب چیزیں میجر کرتا ہے الیکٹرانکلی. اس سے یہ بات کئی سارے اسد بھائی پسینہ تو ویسے بھی آ سکتا ہے یار, جی مطلب میں یہی آپ سے عرض کر رہا تھا, ہارٹ بیٹ تو ویسے بھی تیز ہو سکتی ہے. میں یہی عرض کر رہا تھا کہ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے کوئی بھی کورٹ, ایون انڈیا میں بھی کوئی کورٹ ایکسپٹ نہیں کرتا. امریکہ تو چلیں چھوڑ دیں, برطانیہ تو چھوڑ دیں, کوئی دنیا میں کورٹ, کیونکہ یہ سوڈو سائنس ہے. ایک تو ہوتا ہے نا سائنس, اور ایک ہوتی سوڈو. یاد ہے آپ کو, اب سے کچھ 10 سال پہلے کی بات ہے, وہ ایک بندہ تھا وہ سندھ میں, اس نے کہا تھا کہ میں پانی سے گاڑی چلاؤں گا. تو وہ حامد میر کے پروگرام میں لیا تھا, حامد میر کو سائنس بیچارے کو پتا نہیں ہے کچھ بھی. وہ دنیا میں ہمیں بھائی لوگوں دنیا کو بھی پتا ہے, مطلب جو لوگ سائنس ذرا بھی پڑھے ہیں, جنہوں نے انٹر بھی کیا, میٹرک کیا ہے سائنس کے ساتھ, ان کو بھی معلوم ہے کہ آپ پانی سے انرجی نہیں کریٹ کر سکتے. تو لیکن وہ اتنا مشہور ہو گیا, وہ ہر چینل. یہ بھی اسی طرح کا سوڈو سائنس ہے, جھوٹ ہے. ایک زمانے میں اس کی ہائپ تھی, آپ نے دیکھا ہوگا اکثر موویز میں آ رہا ہوتا ہے کہ وہ ایک مجرم بیٹھا ہے, اس میں سے ہر طرف تاریں نکل رہی ہیں, بتیاں لال پیلی جل رہی ہیں, اور ٹو ٹو پو پو ہو رہی ہے. بھائی یہ سب موویز کی بات ہے, کوئی بھی کورٹ اس کو ایکسپٹ نہیں کرتی, کیونکہ آپ لائی تو ڈیٹیکٹ, جھوٹ تو ڈیٹیکٹ کر ہی نہیں رہے اس سے. آپ تو اس کی پلس ریٹ اور یہ اور وہ ڈیٹیکٹ کر رہے ہیں, اور اس سے خامخواہ یہ آپ ریڈیوس کر رہے ہیں کہ کیونکہ یہ جھوٹ بول رہا ہے, اس کی وجہ سے اس کو پسینہ آ رہا ہوگا. بھائی پسینہ تو 100 وجہ سے آ سکتا ہے, مجھے ہارٹ ریٹ میرا 100 وجہ سے ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ دنیا میں کوئی. اچھا, اب اس میں یہ جو انہوں نے جو یہ دیا ہے, انہوں نے یہ ڈیسیژن لاہور ہائی کورٹ نے اور اے ٹی سی نے اس کو استعمال کیا ہے. دیکھیں نا, آپ انصاف کے تمام بنیادی تقاضوں کو پامال کر رہے ہیں. آپ جہاں پوری دنیا میں یہ سٹینڈرڈ, یہ اس طرح کی بات ہے کہ کل لاہور ہائی کورٹ یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ مجرم پہ تشدد کر کے الٹا الٹا کے مار کے اس سے جو قبول کروایا جائے وہ بھی عدالت میں پیش کیا جائے, قابل قبول ہوگا. ارے بھائی کیسے قابل قبول ہو جائے گا وہ؟ لیکن ایک چیز مجھے بتائیں نا, ایک چیز مجھے بتائیں اسد بھائی, کہ یہ جو ایک طرف تو یہ پولیگراف کا ٹیسٹ ہو گیا, یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ کریڈیبل بھی نہیں ہے, اس طرح کی چیزیں اب یہ کیوں کر رہے ہیں. دوسرا ہم دیکھ رہے ہیں دوسری سائڈ جو کورٹس کے اندر ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ کیس جو ہیں وہ لگنے نہیں دیے جا رہے. میں نے کہا کہ توشہ خانہ 2 جو ہے وہ کل اس کی ہیئرنگ ہونی تھی, وہ نہیں ہونے دی گئی, وہ پوسٹ پون ہو جاتا ہے. جیسے ہی کوئی کیس آتا ہے اس کو پوسٹ پون کر دیا جاتا ہے. تو گورنمنٹ کو ہم سوچ رہے تھے کہ شاید یہ پاکستان انڈیا کی جو سچویشن ہوئی ہے اس کے بعد کوئی تھوڑا سا چینج آف ہارٹ شاید آیا ہوگا, چینج آف پالیسی شاید آئی ہوگی, لیکن لگتا تو یوں ہے کہ ابھی تک وہی سیم پالیسی چل رہی ہے. جی بالکل وہی پالیسی ہے, اور یہ بھی جو فرماتے ہیں
کہ یہ قومی یکجہتی کا وقت ہے, سب کو ایک ساتھ آ جانا چاہیے. دیکھیں پی ٹی آئی کے جو ورکرز ہیں وہ ان کو بھی سب کچھ بھلا کے, اور اس وقت آصف منیر زندہ باد کے نعرے, آپ خود بھی تو بھائی تالی دو ہاتھ سے بجتی ہے, آپ نے اپنی طرف سے کیا ایفرٹ کیا؟ آپ تو آج بھی پکڑ پکڑ کے پی ٹی آئی کے لوگوں کو بند کرتے پھر رہے ہیں. آپ تو پاکستان زندہ باد کی جو ریلی نکالی تھی پی ٹی آئی نے, آپ وہ بھی نے نہیں اس نکلے پر بھی جی وہ بھی نہیں وہ بھی آپ نے کریک ڈاؤن کر دیا, اس پہ بھی پابندی لگا دی. آپ عمران خان کے اوپر جو جبر آپ نے کیا 7x6 کے کمرے میں رکھا ہے, ان کے بچوں نے بتایا تاریخ کمرے میں رکھا ہوا ہے, اور آپ جو پھانسی کا جو ہوتا ہے نا مجرم کو, اس کے ساتھ بھی ظلم اور حرکتیں نہیں کر رہے ہوتے. 10 دن بجلی نہیں جاتی, بجلی نہیں جی بھائی, آپ نے وہ ٹی وی پہ دیکھا ہوگا جب وہ اس کی ماں سے ملنے کے لیے آئی تھی, کیا نام ہے اس کا, وہ انڈین اسپائی جو پکڑ کے رکھا ہوا ہے ہم نے, کلبھوشن یادو. کلبھوشن. آپ نے اس کا کمرہ دیکھا نا کتنا زبردست تھا, وہ ٹی وی پہ دکھایا تھا اس کا. بھائی ویسا ہی کمرہ دے دو عمران خان کو. آپ نے اس کو تو ایک جنگلے میں رکھا ہوا ہے, 7x6 کے, بجلی نہیں ہے وہاں پہ, وہاں گندگی پھیلی ہوئی ہے وہاں پہ ہر طریقے سے, اور اچھا اس کو یہ تو جو آپ کوئی چینج نہیں کریں گے. اچھا کیا آپ نے عمران خان کے بچوں کے انٹرویو کا ذکر کر دیا. ایک تو یہ تھا کہ یہ میڈن انٹرویو تھا ان کا, اور بڑا زبردست انٹرویو تھا, اور یہ بہت ہی وائرل ہو گیا. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جمائمہ جو ہیں انہوں نے, ظاہر ہے کہ ان کی ایک اپنی بھی ایک ریپور ہے لوگوں کے ساتھ, ان کا اپنا ایک تعلق بھی ہے, تو لوگوں نے ان کے اس ٹویٹس کو اور ان کے اس انٹرویو کو بہت زیادہ ری ٹویٹ کیا ہے, جس میں کرسٹیان امان پور, جو کہ آپ کو معلوم ہے اس کی ہماری فارمر کولیگ ہیں, اور سی این این کے ساتھ ان کا تعلق ہے عرصے سے. اور پھر آج میں دیکھ رہا تھا کہ ظالم خلیزات جو ہیں انہوں نے بھی اس کو ری ٹویٹ کیا ہے. اور پھر ان کے جو بچے ہیں انہوں نے رچرڈ گرنیل کا بھی شکریہ ادا کیا, ان کا تھینک یو لیٹر لکھا ہے. تو یہ جو صورتحال ہے, یہ جو انٹرویو ہے, اس کا کچھ امپیکٹ آپ دیکھنے ہیں کہ ہوگا آئندہ چند دنوں میں؟ دیکھیں عمران خان ایک انتہائی ہمبل آدمی ہے, ڈاؤن ٹو ارتھ آدمی ہے. آپ نے اس کو دیکھا ہوگا وہ چھاوڑی پہ بیٹھ کے لوگوں کے ساتھ چائے نان ڈبو کے نان کھا رہا ہوتا ہے. لیکن آپ یہ مت بھولیے گا کہ وہ یہ وہی دنیا کی سب سے بڑی سیلیبریٹی اس میں سے ایک تھا جس کے کنیکشنز رائل فیملی تک تھے. ڈائنا 2 دفعہ آئی ہے پاکستان. اس کے جو بچے ہیں, یہ جو فیملی ہے ان کی مدر کی, وہ دنیا میں ون آف دا موسٹ کنیکٹڈ فیملیز ہے, جن کے رائل فیملی سے بھی کنیکشن ہیں, جن کی دنیا کی سب بڑی بڑی انفلوئنشل لوگوں کے ساتھ کنیکشن ہیں. یہ تو کبھی استعمال نہیں کرتا خان, کبھی اپنا مجبوراً تنگ آ کے اس کے بچوں نے کہا, کیونکہ دیکھیں نا بتا رہے تھے 6 مہینے ہو گئے 7 مہینے ہو گئے ان کو فون نہیں کرنے دیا گیا اپنے باپ کو, اور جبکہ انہوں نے یہ کہا ہوا تھا کہ ہر ہفتے ایک فون کال ہوگی, لیکن کیونکہ قانون کی عدالت کا تو کوئی ویلیو کوئی نہیں ہے. اور وہ بتا یہ رہا تھا, اگر آپ کو یاد ہو سنا, وہ کہہ رہا تھا کہ کال کا بھی ایسا ہے کہ کچھ پروٹوکول نہیں, کوئی کچھ نہیں ہے. صبح 4 بجے آیا کہ آپ کے ابا سے بات کریں گے, آپ سے بات کریں گے, اس کے بعد غائب ہو گئے 6 گھنٹے تک. صبح 4 بجے ان کو سوتے اٹھایا, 6 گھنٹے کوئی کال نہیں ہے. تو اس ٹائپ کا وہ تنگ کر کے رلا کے وہ جو ہے وہ 20 منٹ اور 20 منٹ کی کال کراتے ہیں وہ, اور وہ بھی کوئی 3 مہینے 4 مہینے کے بعد. اس لیے بچوں نے تنگ آگے کیا ہے, یہ ان کو اپنی باپ کی زندگی خطرے میں نظر آ رہی ہے. جس طرح ان کو یہ لگا کہ یہ تو وہ بلیک آؤٹ روم میں رکھ کے, ڈارک روم میں 7x6 کے پنجرے میں رکھ کے اس کے ساتھ یہ ظلم کریں. یہ تو 70 سال عمر ہے, یہ تو میرا باپ مر جائے گا. اس نے کہا بھی کہ ان کو گولیاں بھی لگی ہوئی ہیں. اس لیے بچوں نے, اور میرے خیال سے کوئی بھی بچہ ہوتا دنیا میں, اس کا باپ اس حالات میں ہوتا تو وہ اسی طرح تڑپتا, وہ اسی طرح پوری کوشش کرتا. ایبسلیوٹلی, یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور خاص طور پہ یہ میں دکھا رہا ہوں ظالم خلیزات صاحب کا بھی جو میسج ہے وہ بھی ہے اس میں, باقی لوگ بھی جو اس کو ری ٹویٹ کر رہے ہیں. اس نے واقعتاً پوری دنیا میں اس وقت ایک کھلبلی مچا دی ہے اس انٹرویو نے. اور خاص طور پہ جو میں دیکھ رہا تھا کہ جمائمہ کے جو سرکل کے لوگ ہیں وہ بھی کافی ایکٹیویٹ ہوئے ہوئے ہیں, اور کافی انہوں نے اس کے اوپر کام کیا ہے. جمائمہ کا سرکل ہے وہ پورا ہالی ووڈ جمائمہ کا سرکل ہے سر ابھی, اور پورا امریکہ کے جو پولیٹیکل انفلوئنسرز ہیں وہ سارے اس کے سرکل کے اندر ہے. وہی تو اس نے ایکٹیویٹ نہیں کیا ہے اپنا سرکل, ابھی تو یہ بات شروع ہوئی ہے. اچھا, ذرا تھوڑا سا پاکستان انڈیا والی سچویشن میں بھی آ جاتے ہیں. یہ جو صورتحال بنی تھی جس میں ہم نے دیکھا کہ مختلف
जो लोग हैं वो मुख्तलिफ बातें कर रहे थे, और उसमें जाहिर है कि पाकिस्तान का जो ऑपरेशन था बड़ा ज़बरदस्त था, बड़ा ज़बरदस्त कामयाबी हासिल हुई। लेकिन उसमें मुझे हमेशा कल भी मैं कह रहा था कि इमरान खान की एक बात बड़ी अच्छी याद आती है। वो हमेशा कहा करते थे कि जब आप जीतते हैं ना, तो फिर भी आपको इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत होती है। फिर भी आपको देखना चाहिए कि आपसे कहाँ-कहाँ पे गलती हुई थी, जो कि आइंदा से नहीं होनी चाहिए। सिर्फ़ हार के इंट्रोस्पेक्शन नहीं ज़रूरी होती, जीत के भी होती है। तो मेरा ख़्याल है कि इस वक़्त जो सूरत-ए-हाल बनी है, उसमें कई क्वेश्चन्स हमें भी उठाने चाहिए। हमारे डिफेंस सिस्टम के हवाले से उठाने चाहिए। हमारी जो लोगों की शहादतें हुई हैं, वो इतनी क्यों हुई हैं? हमारे देखें ना 13 से ज़्यादा लोग जो हैं, वो अफ़वाज के लोग हैं, वो शहीद हुए हैं। सिविलियंस जो हैं, उनकी तादाद 30 के करीब कही जा रही है। तो ये अच्छा खासा नुकसान हुआ है। तो इसको कैसे अवॉइड किया जाना चाहिए? आइंदा अगर कोई इस तरह की सिलसिला होता है, तो उसमें हमें क्या करना चाहिए? व्हाट्स योर टेक? देखिए, जमहूरियत में तकाजा ये होता है कि आप लोगों को सच बताएं और अपने जहां आप सेलिब्रेट करें अपनी फतह को, वहां आपसे जो जो कोताहियां हुई हैं, जो गलतियां हुई हैं, उनकी भी निशानदेही करें। आप इंडिया में देखें प्रवीण शानी को, हार्श क्रिटिक है इंडिया का, पक्का इंडियन है वो, मुहब्बे वतन इंडियन है। जब वो इंडिया को क्रिटिसाइज कर रहा होता है उसकी फौजों, इसका मतलब ये नहीं है कि वो मुहब्बे वतन नहीं है, इसका मतलब ये है कि वो चाहता है कि इंडिया और मजबूत हो। तो इसलिए हमें भी, अगर हम आर्मी को या अपनी अफवाज को क्रिटिसाइज करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम मुहब्बे वतन नहीं है। हम चाहते हैं कि जो हमसे गलतियां हुई हैं उनकी हम निशानदेही करके उसको बेहतर करना चाह रहे हैं। सब बड़ा मसला ये है कि हमारे एयर, हम लग तो ये रहा है, देखिए एयर डिफेंस जो है ना पाकिस्तान में, उसके दो पिलर्स हैं। एक तो एयरफोर्स है जो कि हवा में एयर को डिफेंस करती है, फजाओं को डिफेंड करी, उसने तो बहुत अच्छा काम किया। उसने तो उड़ा के रख दिया इंडिया को। पहले ही एनकाउंटर में 5 जहाज गिरा दिए उन्होंने, मिसाइल मार के। लेकिन जो दूसरा एस्पेक्ट होता है ना एयर डिफेंस का, वो होता है ग्राउंड बेस्ड, जहां पे आपकी मिसाइल बैटरीज होती हैं, एयर डिफेंस सिस्टम्स होते हैं, जहां आपके और जहां सैम्स होते हैं, आपके सरफेस एयर मिसाइल्स होते हैं। उसने अच्छा, हमारे जो फाइटर हैं वो तो पीएफ के पास है। इसी तरह एक और इदारा है, वो आर्मी का इदारा है, एडी कहलाता है। वो एडी जो है वो जिम्मेदार होता है जमीन पे जो एयर डिफेंस सिस्टम होता है, जो मिसाइल सिस्टम होते हैं, उसके लिए। तो वो सारी की सारी जो है ये लेट किस्म की एक एयर डिफेंस होती है, और एडी की ये सारी जिम्मेदारी होती है, आर्मी एयर डिफेंस कमांड कहलाती है। उसको 2 स्टार जनरल उसको निगरान होता है, जो कि डायरेक्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को रिपोर्ट करता है। वो अगर आप देखें तो वो बिल्कुल फेलियर है, इसलिए कि पहले दिन जब वो आए इंडियन तैयारे, उन्होंने 24 मिसाइल हिट किए, जो कि सारे के सारे मिसाइल टारगेट पर लगे, एक भी मिसाइल इंटरसेप्ट नहीं हुआ। इसमें 35 हमारे लोग शहीद हुए। इसमें एक और चीज भी है, इसमें एक और चीज जो है, जो कि इंटरनेशनल मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है, हमें हमारे पाकिस्तान के अंदर तो इस बारे में ज्यादा बात नहीं हो रही है, और वो ये है कि इंडिया ने हमारी एक न्यूक्लियर साइट जो थी, न्यूक्लियर कमांड साइट जो है, उसके करीब जो कि हमला किया। तो उससे, ये मैं आपको कोट कर रहा हूँ, फॉरेन पॉलिसी मैगजीन के जो एडिटर हैं, उन्होंने फरीद जकरिया को इंटरव्यू दिया है, उसमें उन्होंने ये कहा है कि वो साइट जब अंडर अटैक आई है, तो फिर ट्रंप वगैरह की एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये एक्टिवेट हुई, और उन्होंने सोचा कि अब पाकिस्तान हो सकता है कि रिएक्ट करे, न्यूक्लियर रिएक्ट कर सकता है। तो फिर उन्होंने कहा कि अब सीज फायर करवाने का टाइम आ गया। तो ये तो बहुत ही सीरियस है, अगर न्यूक्लियर कमांड साइट जो है वो अंडर अटैक आ सकती है इस तरह, तो ये तो बहुत ही सीरियस बात है। आप सही कह रहे हैं, वो सरगोदा के पास इन्होंने अटैक किया था, और इंडिया, सारी बात है, अब उसकी डिफेंस में चला गया, डिनाइल में। मैं आज देख रहा था प्रिंट, तो वो प्रिंट के अंदर वो इतना, देखें, इंडिया झूठ गढ़ने में तो मास्टर है। इतना सा सच लो और इतना सारा झूठ मिलाओ उसके आगे, ताकि वो सच लगे। अब वो कह रहे हैं कि नहीं, वो हमने वहां तो किया नहीं, तो बराबर एयर बेस है, वहां पे हमने किया था, साथ में उसके वो न्यूक्लियर फैसिलिटी है, और इंडिया तो कभी इतना गैर जिम्मेदार हो नहीं सकता। पाकिस्तान और इंडिया 1 जनवरी को एक नहीं, दूसरे के लेकिन वो साथ, तो चले, वो तो जो भी कह रहे हैं, लेकिन हमारे लिए ये चैलेंज है कि अगर वो यहाँ तक पहुंचे हैं, तो इसका मतलब है कि देयर इज सम काइंड ऑफ अ वल्नरेबिलिटी देयर, जो कि हमें नहीं, मैं ब्रिज यही करना आपसे अर्ज कर रहा था, वल्नरेबिलिटी तो बहुत ज्यादा है। देखिए ना, फिर पहले दिन उन्होंने 24 मिसाइल फायर किए, उसके बाद जब आपने रिटेलिएट नहीं किया तो उन्होंने ड्रोन अटैक किए,
اور 2 दिन तक वो ड्रोन अटैक करते हुए एक भी आपने इंटरसेप्ट नहीं किया, और इतनी अहमकाना और लोगों को बेवकूफ बनाने वाली बात की उन्होंने कि जी ड्रोन सस्ता होता है तो मिसाइल महंगा होता है इसलिए नहीं मारा। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि आप सारी जिंदगी के लिए पाकिस्तान ड्रोन हमलों के लिए वल्नरेबल हो गया, आओ और हमें ड्रोन मारो क्योंकि हम तो इंटरसेप्ट करेंगे नहीं। चलें, ये तो खैर बड़ा सीरियस मामला है, इसके ऊपर हम मजीद बात करेंगे। सर हमारे एयर बेसिस पे उन्होंने स्ट्राइक किए हैं, एयर बेसिस डैमेज हुए हैं और कोई लोग शहीद हुए हैं, तो ये सीरियस बात है, और इसी तरह का नुकसान उस तरफ नहीं हुआ है, तो वो भी जरा देखने वाली बात है, क्योंकि हमें वैसे भी लगता यूं है कि हमें इवन करना चाहिए था, इवन नहीं हुआ, उसमें जरा देखेंगे क्या सूरत होती है। लेकिन असद भाई बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रम्प का जो विजिट है उसके ऊपर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम बात करेंगे, उस वक्त मुकम्मल हो चुका होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।